الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے سورۃ اللہب کے بارے میں۔ سورۃ اللہب اس کا دوسرا نام سورۃ المسد بھی ہے، اور یہ سورۃ اللہب جو ہے اس کا تدوین کے اعتبار سے 111 نمبر ہے، گویا کہ اس کے بعد اب 3 صورتیں رہ گئی ہیں تو قرآن کریم کی تکمیل ہو جائے گی، اور اس کا جو ہے نزول کے اعتبار سے 6 نمبر ہے، 6 نمبر نزول کے اعتبار سے ہے، اور اس میں 5 آیات ہیں، چھوٹی سی صورت ہے، اور اس کے اندر جو ہے ایک گستاخ اعظم کا ذکر ہے۔ اور گستاخ اعظم کون؟ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا جو ابو لہب کے نام سے معروف تھا، تو وہ آپ کا بہت بڑا گستاخ نکلا، کیونکہ ہوا یہ کہ ایک موقع پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنے خاندان اور قبائل کو بلایا۔ ظاہر اس وقت کا رواج تھا کہ اپنے قبیلوں کے نام لے کے بلاتے، خاندان کا نام لیتے تو لوگ جمع ہو جاتے کہ کوئی بات ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو آپ نے سب کو جمع کر لیا۔ جب سب جمع ہو گئے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ حکم دیا تھا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی ڈراؤ جہنم کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے، تو آپ نے اس کی تکمیل کے لیے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو گئے اعلان کیا، سب قبائل جمع ہو گئے، تو آپ کے یہ چچا جو ہے ابو لہب، جو آپ کے سگا چچا، یہ بھی آ گئے سب۔ تو اس پر جو آپ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس صفا پہاڑی کے پیچھے سے دشمن کا لشکر حملے کے لیے تیار ہے اور اینی ٹائم تم میں حملہ آور ہو سکتا ہے، تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سب نے بیک زبان کہا کہ ہاں، آپ صادق الامین ہیں اور آپ سے ہمیں کوئی ایسا تجربہ نہیں کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہو، تو بالکل ہم اس کو یقین کریں گے کہ واقعی کوئی لشکر ہے جو حملہ آور ہونے والا ہے۔ تو آپ کی سچائی کی تصدیق کر دی۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے اس عذاب سے ڈراتا ہوں کہ جو اللہ کا عذاب کسی وقت بھی تم پہ ٹوٹ سکتا ہے، وہ جہنم کا عذاب ہے۔ تم یہ کفر و شرک کو چھوڑ دو، بتوں کی پوجا چھوڑ کر ایک اللہ کے ہو جاؤ، یہ پیغام دیا۔ تو ظاہر ہے کہ جب تصدیق پہلی بات کی ہے تو ابھی بھی تصدیق کریں، کیونکہ زبان وہی ہے۔ جب یہ بات سنی تو آپ کے وہ چچا جو ہے ابو لہب، وہ سامنے کھڑا تھا، اس کا نام عبد العزیٰ تھا۔ عبد العزیٰ، عزیٰ ایک بت کا نام تھا، اس کی نسبت سے اس نے نام رکھا ہوا تھا عبد العزیٰ، کہ عزیٰ کا بندہ۔ اس نے یہ بات سنی تو اس پر جو ہے بڑا سیخپا ہوا اور چلا کے بولا کہ تبا لک علی ھذا جمعتنا، کہ تجھ پر ہلاکت پڑے، تباہی ہو، بربادی تیری ہو، تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ یہ بات کہی، بس یہ کہنا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر دی کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ اس پر ہلاکت پڑے، بلکہ ابو لہب ہلاک ہو اور اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹیں۔ تبت یدا ابی لہب، کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تباہ ہو جائے، اور وہ جو ہے ہلاک ہو۔ یہ قرآن کریم کی آیات اتر آئیں، اور ہاتھوں کو اس لیے شامل فرمایا کیونکہ اس نے یہ بات کہہ کہ زمین سے پتھر اور کنکری اٹھا کے نفرت سے آپ کی طرف پھینکی اور تھوکا آپ کی طرف، نفرت سے، تو یہ گویا کہ ایک طرح کا جو ہے ہوا کرتا تھا اظہار نفرت۔ تو اس پر اللہ تبارک ان ہاتھوں کو بھی ذکر کیا جن ہاتھوں سے تو نے کنکریاں اٹھا کے پھینکی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف، تو وہ ہاتھ بھی ٹوٹیں اور تو خود پورا کا پورا تباہ برباد ہو جائے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صورت نازل فرمائی۔ تو یہ وہ گستاخ اعظم کی جو سگا چچا ہے کہ جس نے یہ حالت کی، اور پھر یہ کہ اس کے ابو لہب کی جو بیوی ام جمیل، تو ام جمیل خود یہ لکڑیاں، کانٹے، یہ کچرا جنگل سے اٹھا کے لاتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستے میں بچھا دیتی تھی، تو آپ تاکہ چلے، آپ کو کانٹے چبھیں، لکڑی چبھے، راستہ صاف نہ ملے، چلنے میں تکلیف ہو، تو یہ اس کو بھی قرآن نے ذکر کیا۔ وامرأتہ، کہہ کے اس کی بیوی کا ذکر کیا کہ وہ لکڑیاں بچھاتی تھیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو کانٹے بچھاتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی کانٹوں پہ سے گزرتے تھے، لیکن وہ کانٹے آپ کے قدموں کے لیے پھول کی طرح نرم ہو جاتے، بالکل ایسے مخمل سے گزر رہے ہیں، آپ کو کوئی ایذا تکلیف نہیں ہوتی تھی، لیکن اس نے یہ حرکت لیکن کی، اور اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وبال میں پکڑا کہ ایک مرتبہ وہ گٹھڑ اسی طرح لے کے آ رہی تھی لکڑیوں کا، اور تو ایک جگہ اس نے سوچا کہ میں آرام کرنے کے لیٹتی ہوں، تو اپنا گٹھڑ اتار رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرشتہ مسلط کیا، تو فرشتے نے وہ جو اس کی رسی جو تھی وہ گلے میں تھی اس کو کھینچ دیا، اسے پیچھے جیسے کھینچا تو اس کا وہیں دم نکل گیا، تو یوں وہ ہلاک ہوئی۔ ادھر جو ابو لہب کے اوپر یہ ڈالی کہ اس کو اندر چیچک کا مرض اس کے اندر بھڑک گیا، گلٹی ایک ایسی نکل آئی کہ پورا جسم ایسا متعفن ہو گیا، ابل گیا پورا جسم، اور اتنا تعفن تھا کہ گھر والے قریب نہیں آتے تھے، یہاں تک کہ ان کی رسی باندھ کے اس کو روڑی پہ ڈال دیا، وہیں دور سے جو کھانے دے دیتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ ہلاک ہو گیا وہاں پہ، تو پھر وہ حبشی غلاموں کو کرائے پہ لے کر کہا کہ یار اس کو کسی گڑھے میں دفن کر دو، کیونکہ اس کی تعفن و بدبو سے کوئی قریب نہیں جاتا تھا۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وبال ڈالا، اور یہ تبت یدا ابی لہب وتب کی حقیقت واضح کر دی کہ اس کا مشاہدہ کیا لوگوں نے کہ واقعی دنیا میں کیسے وہ رسوا ہو کے مرا۔
اور حسن و جمال کا اس کے عالم یہ تھا کہ اس کی کنیت ابو لہب بن گئی تھی. لہب کہتے شعلے کا باپ. تو چہرہ اس کا ایسا شعلے کی طرح بھڑکتا تھا, اتنا حسین و جمیل خوبصورت تھا. یہ حالت تھی. اور اسی نے اس کے دو بیٹوں کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں تھیں, ام کلثوم اور حضرت رقیہ. یہ دونوں اس کے بیٹوں کے, عتبہ اور عتیبہ دو بیٹے تھے, ان کے نکاحوں میں تھی. تو بیٹوں کو بلا کے کہہ دیا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو. لہٰذا جو ہے عتبہ نے بھی طلاق دے دی اور عتیبہ نے. اچھا عتیبہ جو تھا اس نے بدبختی یہ کی, یہ چھوٹا تھا, اس نے یہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی و بے ادبی بھی کی, اور آپ کے سامنے جا کے بے ادبی کی, گستاخی کی, کہا میں تمہاری تصدیق نہیں کرتا, تمہاری یہ باتیں سب غلط ہیں, جھوٹ ہے, اور آپ کی طرف تھوکا. لیکن حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تھوک نہیں پہنچا, وہ واپس تھوک لوٹ آیا. یعنی بے ادبی گستاخی کی اور بڑی آپ کے بارے میں الٹی سیدھے باتیں کرتا. تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی باتوں سے بڑی ایذا ہوئی, تو آپ نے دعا کی اللہم سلط علیہ ایک کلب من کلابک, اے اللہ اپنے کتوں میں سے کتا اس پہ مسلط کر دے. یہ بد دعا دی. جب یہ بد دعا جو ہے ابو طالب آپ کے جو دوسرے چچا ہیں انہوں نے سنی, انہوں نے کہا کہ محمد تم نے اتنی سخت بد دعا دیتی, اس کا تجھے کیا فائدہ, کیونکہ ان کو یقین تھا کہ یہ بد دعا لگ جانی ہے. ادھر ابو لہب کو بھی یقین تھا کہ یار یہ بد دعا دے دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ لگے گی. تو اس بیٹے کی حفاظت کے لیے 50 سوار ساتھ چلتے تھے. اچھا ہاں, اور ملک شام کے سفر میں گئے تو وہاں لوگوں سے کہا یار میری مدد کرو, مجھے لگتا ہے کہ محمد کی وہ بد دعا نہ لگ جائے. تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا, 50-60 اونٹ وہ اس کے ارد گرد کھڑے کر دیے, اور بیچ میں جو وہ لشکر لٹا دیا, اور درمیان میں اس کو لٹایا. سفر میں ایک جگہ رات پڑی تب. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بد دعا کو کیسے پورا کیا کہ ایک شیر مسلط کیا, اور سب جانور سب لوگ سو گئے. شیر بڑی خاموشی سے دبے پاؤں آیا, سب کو کراس کرتا ہوا, سونگتا ہوا, یہاں تک کہ عین جب اس کو جو سے سونگا سمجھ گیا کہ یہی میرا شکار ہے, اور اسی وقت چند لوموں میں چیر پھاڑ کے ٹکڑے کر دی. ابھی لوگوں کو پتہ ہی چلا, آنکھ ہی کھلی ہے, پتہ چلا ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے اور شیر غائب. تو وہ جو بد دعا کی تھی, اس طرح عتیبہ کو اللہ تبارک و تعالی ہلاک کیا. تو یہ وہ ابو لہب ہے کہ جو گستاخ اعظمی جس کا ذکر اس صورت کے اندر ہے, اور دشمنوں کے حوالے سے بڑی سٹرانگ یہ صورت ہے. جہاں تک اس صورت کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے, تو ایک اس کا سب سے بڑے فائدے اس کے سب دشمن کے حوالے سے ہیں. ظاہر ہے کہ اتنے بڑے دشمن اعظم کے حوالے سے یہ, لہٰذا اگر کسی کا کوئی ایسا دشمن جو اس کے خون کا پیاسا ہے اور کسی لمحے ایذا دینے سے باز نہیں آتا, تو وہ شخص روزانہ 41 مرتبہ اس صورت کو پڑھے. اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے جو ہے وہ اس کے شر سے حفاظت مانگتا رہے, تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر وار کو جو ہے ناکام کر دیں گے دشمن کے, اور اس کی حفاظت کریں. بہت زبردست ہے. اور ایک اس کے اندر یہ ہے کہ اگر جو ہے دو آدمیوں میں آپس میں ناجائز محبت پیدا ہو گئی, بیٹا کسی بیٹی کسی لڑکی سے انوالو ہو گیا, بیٹی کسی لڑکے سے انوالو ہو گئی, آج روز کے واقعات ہیں, تو ناجائز محبت میں انوالومنٹ ہو گئی, تو یہی صورت روزانہ جو ہے وہ 71 ٹائم 71 مرتبہ پڑھنی ہے. اور دونوں کا تصور رکھنا ہے کہ ان دونوں میں جدائی ہو جائے, لیکن اس پڑھنے کے دوران میں بسم اللہ نہیں پڑھنی اور درود شریف نہیں ملانا, اور کوئی کڑوی چیز منہ میں رکھنی ہے, مثلا کوئی کالی مرچیں, 2 کالی مرچیں منہ لے کے چبا لیں, ذائقہ منہ کا کڑوا ہو جائے, تو اس کو غصے کے ساتھ پڑھنی ہے. یہ تصور کر کے ان دونوں میں ناجائز محبت ان کی ختم ہو جائے اور یہ راہ راست پہ آ جائیں. اس تصور کے ساتھ 71 ٹائم روزانہ رات کے کسی بھی حصے کے اندر پڑھ سکتے ہیں, مغرب بعد سے لے کے طلوع فجر تک, درمیان میں کسی ٹائم بھی عمل اور کر کے دعا کر لیں. تو انشاءاللہ یہ 71 دن کی نیت سے شروع کریں, اللہ تبارک و تعالی غیب سے مدد کریں گے کہ ناجائز محبت ختم ہو جائے گی. تو ناجائز محبت ختم کرنے کے لیے تو یہ, اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان جو ہے وہ آج کل دفتروں میں ہوتا ہے کہ یار آپ کا ٹرانسفر ہونے والا ہے فلاں جگہ, اور یہ چاہتا نہیں یار میری نیو یارک بھی جاب رہنی چاہیے, یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا ورنہ سارا اکھاڑ پھکاڑ وغیرہ. اس کے لیے بہت اس میں تاثیر ہے کہ 19 مرتبہ مغرب کے بعد بغیر بسم اللہ بغیر درود شریف کے پڑھنی ہے 19 مرتبہ, اور اس میں یہ دعا کے لیے تصور رکھنا ہے کہ میرا ٹرانسفر جو ہے فلاں شہر میں نہ ہو یا فلاں جگہ پہ نہ ہو. اس تصور کے ساتھ جو ہے یہ اس کو پڑھ کے دعا کریں, تو اللہ تبارک و تعالی جو بھی حکم نامہ آیا ہوتا ہے اس کو رفع دفع کر کے اسی شہر میں آباد رکھتے ہیں. اور بسا اوقات عورتیں چاہتی ہیں کہ ہمارے میاں کا ٹرانسفر فلاں جگہ ہو جائے, اور یہاں پہ رہ تو فساد کر رہا ہے, لیکن یہ ٹرانسفر ہو نہیں رہا. تو اس کے لیے بھی اس میں یہ تاثیر ہے کہ یہی 19 دفعہ وہ اس نیت سے پڑھے کہ اس جگہ سے نکل جائے, کیونکہ یہاں اس کے ناجائز گندے تعلقات پیدا ہو گئے ہیں, یہاں یہ اچھا نہیں رہے گا, فلاں جگہ چلے جائیں تو اچھا ہے. تو یہ نیت کر کے 19 دفعہ یہ صورت پڑھے تو انشاءاللہ وہ اس کا ٹرانسفر مطلوبہ جگہ پہ ہو جاتا ہے. تو یہ اس کے اندر فائدہ موجود ہے. اور ایک اس کا فائدہ یہ کہ اگر ایسا کوئی دشمن ہے کہ جو اجتماعی دشمن ہے, مثلا کسی ملک کا دشمن ہے, کسی ریاست کا دشمن ہے, اور ایسا خطرناک ہے کہ تکلیف پہنچاتا ہے, کوئی سبیل نہیں ہے,
اور اس کی دشمنیاں باز نہیں آتی، روز نئے نئے سازشیں کرتا ہے، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ چند لوگ بیٹھ کے 3000 مرتبہ اس کا ورد کریں، ختم کریں 3000 ختم کریں اس کا، اور دعا کریں، اور آخر میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی حضور میں درخواست رکھ دے کہ یار یہ آدمی ہے اور یہ دین یا مسلمان یا کے لیے بہت تباہ کن ہے، یا اللہ اس کو یا تو ہدایت دے دے ورنہ یہ اپنے ٹھکانے لگا دے۔ اور جو انڈیا میں اس وقت جو حالات ہونا ہے، مسلمان گھروں میں بیٹھ کے اس کا شروع کر دیں، کیسے نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ تو 3000 مرتبہ پڑھیں اور اللہ کے حضور درخواست رکھیں، بہت زبردست تاثیر ہے، بہت جلدی اس کے اثرات ظاہر ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو وہ دعا والی بات ہے، اللہم صلِّ علیہ کلب من کلابک، کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کتا مسلط کر دے، یہ بددعا، یہ دعا نبی والی پڑھیں انشاءاللہ، دیکھنا کیسے جو ہے اللہ جو ہے دشمنان اسلام کو تباہ کرتے ہیں۔ تو یہ کریں، تو یہ اس کے فضائل و فوائد کا۔ اور جہاں تک اس کے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کو اللہ خوب مال و دولت عطا کریں گے، لیکن مال و دولت یہ اللہ کے رضا میں خرچ نہیں کرے گا بلکہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کرے گا۔ اور اگر غریب مفلس ہے، مالدار نہیں ہے، پھر یہ دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ چغل خوری کے ذریعے سے لوگوں کو نقصان پہنچائے گا، چغل خوری کا مرض اس کو لاحق ہوگا اور چغلی کے ذریعے سے لوگوں کو لڑوائے گا۔ اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے اگر دیندار ہے، نیک نمازی ہے اور یہ صورت دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے راستے میں خرچ کرنے کی اس کو توفیق دیں گے، یہ راہ اللہ کے اندر جو ہے مال خرچ کرے گا اور نیک راستے پر لوگوں کو لانے کی دعوت دے گا۔ مال اور اعمال، یہ دو چیزیں انسان کے پاس جو دنیا کے اندر ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں شکر کا سوال کرتا ہے اور انہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی صبر کا سوال کرتا ہے۔ گویا کہ انسان کو اگر شکر کرنا ہے تو ان دو ہی چیزوں کے حوالے سے اس کا شکر مطلوب ہے، اور جب صبر کرے گا تو ان دو چیزوں کے حوالے سے ہی صبر مطلوب ہے، ایک مال ہے اور دوسرا اعمال ہے۔ تو مال اور اعمال کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔ انسان دنیا کے اندر کہیں بھی اس سے شکر مطلوب ہوگا تو یا تو وہ مال ہوگا جس میں شکر مطلوب ہوگا، یا وہ اعمال ہوں گے جس کے اندر شکر مطلوب ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے جہاں صبر مطلوب ہوگا تو یا تو وہ مال ہوگا جہاں صبر مطلوب ہوگا، اور یا وہ اعمال ہوں گے جہاں صبر مطلوب ہوگا۔ گویا کہ شکر اور صبر یہ دو جو امتحانی پرچے کے سوال تھے، وہ مال اور اعمال ان دو چیزوں پر منحصر ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ دنیا کے اندر انسان یہ دو ہی چیزیں کرتا ہے، مال اور اعمال کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے کہ جس کے اندر انسان جو انوالو ہوتا ہو، کسی انسان اس کے اندر منسلک ہوتا ہو، یا مال ہے اور یا اعمال ہیں۔ ہاں اگر کوئی تیسری چیز نظر آتی ہے تو ان میں سے کسی کی وہ برانچ اور شاخ تو ہو سکتی ہے، اس کے متعلقات یا لوازمات تو ہو سکتے ہیں، لیکن مستقل دو ہی چیزیں ہیں، ایک مال اور دوسرے اعمال۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ آسمانی جتنے بھی دین گزرے ہیں، آسمانی دینوں کے اندر عبادات کا ضابطہ اگر دیکھیں جو اللہ تبارک و تعالی نے بندوں پر لازم کیا، وہ دو ہی طرح کی عبادتیں آپ کو نظر آتی ہیں، یا تو مالی عبادتیں نظر آتی ہیں اور یا جو ہے وہ بدنی عبادتیں نظر آتی ہیں۔ بدنی عبادت کا مطلب اعمال والی عبادت، یا تو مالی عبادتیں ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں، گویا کہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، تو یا تو عبادتیں مالی ہیں اور یا عبادتیں بدنی ہیں۔ بدنی ہونے کا مطلب ان کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے، کیونکہ انسان اپنے بدن سے ہی عمل کرتا ہے، ہاتھ سے عمل کرتا ہے، زبان سے عمل کرتا ہے، کان سے عمل کرتا ہے۔ گویا کہ ہاتھ پیر حواس خمسہ ظاہرہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو عطا کر رکھے ہیں، یہ انہی کے ذریعے سے کسی عمل کو ظاہر کرتا ہے۔ تو تمام عبادات شریعہ، ایون کہ دین اسلام جو سارے آسمانی دینوں کا گلدستہ ہے، سارے آسمانی دینوں کا مجموعہ ہے، اور یہ آخری دین ہے، اب اس کے بعد کوئی اور آسمانی دین آنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن تم پر میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا ہے، اور تم لوگوں کے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ تو گویا کہ بادشاہوں کے بادشاہ نے یہ دین اسلام پسند کر کے انسانیت کو دے دیا، اور آج دنیا کے اندر ایک بادشاہ کی پسند ساری پسندوں کی بادشاہ ہو جاتی ہے، اور یہاں بادشاہوں کی بادشاہ کی پسند کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے فرمایا میں نے تمہارے دین اسلام کو پسند کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین اسلام کا کمال یہ ہے کہ یہ سارے آسمانی دینوں کا مجموعہ اور گلدستہ ہے۔ اس دین اسلام میں تمام انبیاء کے احترام اور عزت ہے، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان ہے، تمام آسمانی دینوں کو گویا کہ یہ حق اور سچ سمجھتا ہے، سب کو یہ اپنی آغوش میں لے کے چلتا ہے۔
کسی کا انکار نہیں کرتا، نہ دین موسوی کا انکار کرتا ہے، نہ دین عیسوی کا انکار کرتا ہے، نہ دین ابراہیمی کا انکار کرتا ہے، نہ دین یعقوبی کا انکار کرتا ہے۔ تو گویا کہ جتنے بھی آسمانی دین ہیں تمام کے تمام آسمانی دینوں کو یہ تسلیم کرتا ہے، اور مومن کہہ دیتا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، تمام کتابوں پر میں ایمان لاتا ہوں کہ تورات بھی سچی کتاب تھی، انجیل بھی سچی کتاب تھی، گویا کہ صحائف شیش بھی سچے تھے، صحائف ابراہیمیہ بھی سچے تھے، تمام آسمانی کتابوں پر میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ سچی ہیں۔ ورسولی، تمام رسولوں کو میں اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی میرے سر کا تاج ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی میری آنکھوں کا سرما ہے، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی میرے دل کا سرور ہے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی میرے بدن کا حسن ہے۔ گویا کہ سارے کے سارے جو ہے انبیاء اکرام دین اسلام کی نظر کے اندر جو ہے وہ اپنے سر کا تاج اور آنکھوں کا سرور سمجھتے ہیں۔ اور کسی ایک نبی کے انکار کا مطلب یہ ہوا گویا کہ یہ دین اسلام بھی اس کو راندہ درگاہ کر دیتا ہے، دین اسلام بھی اس کو اپنی مجلس اور محفل میں بیٹھنے نہیں دیتا۔ اگر یہ سچا مسلمان ہے تو سارے کے سارے انبیاء کا احترام کرتا ہے۔ گویا کہ دین اسلام کا کمال یہی ہے کہ اس میں نگیشن نہیں ہے، باقی سارے آسمانی دینوں میں نگیشن پایا جاتا ہے۔ یہودیت کسے کہتے ہیں؟ عیسائیت کے انکار کا نام یہودیت ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے یہ یہودی ہیں، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وہ سچے ہیں، لیکن جیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے انکار کیا اور انجیل کا انکار کیا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی، تو وہ سچے جو تھے وہ جھوٹے ہو جاتے ہیں، جھوٹے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے مذہب میں نگیشن ہے۔ وہ جو ہے انجیل کا انکار کرتے ہیں اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، تو اس نگیشن یعنی اس تعصب کی وجہ سے نتیجہ یہ کہ وہ منفی حیثیت سے وہ گویا کہ جو ہے وہ دین حق سے نکل جاتے ہیں۔ اور عیسائی جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لائے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ جب تک کہ وہ سچے ہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، انہوں نے قرآن کا انکار کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، تو وہی جھوٹے ثابت ہو گئے، جو سچے تھے وہ جھوٹے ہو گئے، کیونکہ ان کے اندر نگیشن آ گیا، انکار اور تکذیب۔ لیکن جب دین اسلام آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے محمدی آئے، پہلے یہودی تھے پھر عیسائی تھے، اب جب محمدی آئے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہم ساری آسمانی کتابوں میں ایمان رکھتے ہیں اور سارے انبیاء اکرام پر ایمان لاتے ہیں، سارے انبیاء اکرام اپنے اپنے وقت میں سچے نبی ہیں۔ انہوں نے نہ موسیٰ کا انکار کیا، نہ عیسیٰ کا انکار کیا، نہ یعقوب کا انکار کیا، نہ ابراہیم کا انکار کیا، سارے نبیوں کو مانا۔ بس یہی دین اسلام کا کمال ہے کہ یہ سب کو اپنی آغوش میں لے کے چلتا ہے۔ تبھی تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تحبونہم، اے مسلمانوں تم تو ان سے محبت کرتے ہو، تم تو یہودیوں سے محبت کرتے ہو، تم تو عیسائیوں سے محبت کرتے ہو، تحبونہم، تم تو ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، لیکن یہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ یہودی تم سے محبت نہیں کرتے، عیسائی تم سے محبت نہیں کرتے، زرتشت تم سے محبت نہیں کرتے، مجوسی تم سے محبت نہیں کرتے، تم تو ان سے محبت کرتے ہو۔ کیا مطلب؟ فرمایا وہ تؤمنون بالکتاب کلی، اس لیے کہ تم ساری ان کی کتابوں پر ایمان لاتے ہو، تم تورات کو بھی حق سمجھتے ہو، تم انجیل کو بھی حق سمجھتے ہو، سارے آسمانی دینوں کو حق سمجھتے ہو، تم تو ان سے محبت کرتے ہو، لیکن ولا یحبونکم، یہ تم سے محبت نہیں کرتے، یہ تمہارے قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں اور تمہارے نبی کی تکذیب کرتے ہیں۔ قرآن نے اعلان کیا تو معلوم ہوا کہ گویا کہ جتنے دین سماوی آئے ہیں، جتنے دین سماوی آئے ہیں وہ سب کے اندر عبادات دو ہی طرح کی ہیں، ایک مال کی عبادتیں ہیں اور دوسرے اعمال کی عبادتیں ہیں۔ چنانچہ دین اسلام جیسے میں بتایا کہ یہ سارے دینوں کا مجموعہ اور خلاصہ ہے، نچوڑ ہے۔ دین اسلام کے انکار کا مطلب سارے آسمانی دینوں کا انکار۔ آج اگر کوئی دین اسلام کا انکار کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے گویا کہ یہودیت کا انکار کر رہا ہے، سب سے پہلے عیسائیت کا انکار کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین اسلام تو سب کی تصدیق کر رہا ہے، دین اسلام تو سب کی تصدیق کر رہا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے انبیاء کی تصدیق کر رہے ہیں، اور یہ مومن مسلمان سارے انبیاء کی تصدیق کرتا ہے، اور مصدق تصدیق کرنے والے کی جب آپ تکذیب کریں گے تو گویا کہ آپ اپنے اصل کی تکذیب کر رہے ہیں۔ دین اسلام تو موسیٰ کو پیغمبر مانتا ہے، اگر آپ دین اسلام کا انکار کریں گے تو گویا کہ آپ انکار موسیٰ کا کر رہے ہیں۔ یہ تو تورات کو سچ مانتا ہے، لیکن آپ اگر جو ہے اسلام کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کا انکار کر رہے ہیں، تو گویا کہ آپ نے خود اپنے تورات کا انکار کر دیا، کیونکہ قرآن تورات پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے، قرآن پر ایمان لاتا ہے، اس کو سچ سمجھتا ہے،
حق سمجھتا ہے، تو معلوم ہے کہ دین اسلام سارے کے سارے آسمانی کتابوں کا مجموعہ ہے، سارے کے سارے آسمانی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ چنانچہ دین اسلام کی عبادتیں آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ دو ہی طرح کی ہیں، یا مالی عبادتیں ہیں یا بدنی عبادتیں ہیں۔ بدنی عبادتوں کا مطلب ہے کہ اعمال کی عبادتیں، کیونکہ بدن سے عمل ہی کو تو ظاہر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ نماز ہے، نماز بدنی عبادت ہے، اور یہ نماز عظمتاً تعظیماً پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے نتیجے میں انسان ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ بدنی عبادت۔ اور روزہ خوفاً رکھا جاتا ہے، اللہ کے خوف سے رکھا جاتا ہے، خوفاً رکھا جاتا ہے، اور روزہ یہ بھی بدنی عبادت ہے۔ نماز بھی بدنی عبادت، روزہ بھی بدنی عبادت، پھر زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، انسان اپنا کمایا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہے، اور یہ تبرن احساناً، یہ عبادت احساناً کی جاتی ہے۔ پہلی نماز تعظیماً کی جاتی ہے، روزہ خوفاً رکھا جاتا ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ احساناً دی جاتی ہے، تبرن، آپ احسان کر رہے ہیں، غریب کو جو ہے زکوٰۃ کے پیسے رقم دے رہے ہیں، کہ آپ کی طرف سے ایک احسان ظاہر ہو رہا ہے، اس احسان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کرتا ہے۔ اور حج کی عبادت کرتے تو یہ تکریماً اور تشریفاً عبادت کرتے ہیں کہ اس مکان بیت اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو شرافت و عظمت عطا کر رکھی ہے، جو تکریم عطا کر رکھی ہے، اس تکریم کا حق ادا کرنے کے لیے آپ حج کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والشریک لک، تو یہ کہتے ہوئے آپ چلے جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو قبول کر کے آپ کے لیے جنت کا فیصلہ کر دے۔ تو دیکھو یہ عبادتیں آپ کو دو ہی طرح کی ملی، ایک مالی عبادت اور دوسری اعمالی عبادت، اور مال اور اعمال یہ دو ہی چیزیں ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ دنیا کے اندر انسان چار طرح کے ہیں، چار طرح کے انسان دنیا کے اندر ہیں۔ فرمایا کہ نمبر ایک، پہلے نمبر کے انسان وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال بھی عطا فرمایا اور اس کو علم بھی عطا فرمایا، مال اور علم دونوں اس کو عطا کیے گئے، اور علم سے مراد ظاہر اعمال ہیں، کیونکہ علم اپنی ذات کے اندر نافع نہیں ہے۔ اگر آپ کو علم ہے کہ نماز فرض ہے، اس پر آپ کو نماز کا ثواب نہیں ملے گا، آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی جب تک عملی طور پہ آپ نماز پڑھیں گے نہیں۔ آپ کو علم ہے کہ روزہ فرض ہے، لیکن عملی طور پر رکھیں گے نہیں، اس علم کی بنیاد پر آپ کے نجات نہیں ہے۔ آپ کو پتہ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن زکوٰۃ عملی طور پر آپ نے دی نہیں، صرف علم ہے آپ کو اس کا کہ فرض ہے، اس پر آپ کے نجات نہیں ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ حج کی فرضیت کا آپ کو علم ہے، حج فرض ہے، لیکن آپ عملی طور پر کریں گے نہیں، اس وقت تک جو آپ کے حج قبول نہیں ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ علم یہ اپنی ذات میں کوئی چیز نہیں ہے، علم عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے، علم عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ گویا کہ علم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ نے مال بھی عطا کیا اور علم بھی عطا کیا۔ علم عطا کرنے کا مطلب ہے کہ اس کو اعمال کی توفیق بھی عطا کی، وہ اپنے علم پر عمل بھی کر رہا ہے۔ نماز کا علم ہے تو نماز پڑھتا ہے، روزے کا علم ہے روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کے علم ہے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حج کا علم ہے تو حج ادا کرتا ہے۔ تو گویا کہ وہ شخص جو ہے وہ اپنے علم پر عمل کر رہا ہے۔ تو مال اور اعمال یہ دو ہی چیزیں نکلی کہ وہ شخص ہے، اس خوش نصیب کو اللہ تبارک و تعالی نے مال بھی عطا کر دیا اور اعمال کی توفیق بھی عطا کر دی۔ فرمایا کہ یہ پہلے نمبر کا شخص ہے، اس لیے کہ اپنے مال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں صلہ رحمی کرتا ہے، اور اپنے علم کے ذریعے سے گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کے حق کو پہچانتا ہے، چاہے اللہ کے حق کو ادا کرتا ہے، وقت پر نماز بھی پڑھتا ہے، وقت پہ روزہ بھی رکھتا ہے، وقت پہ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، وقت پہ حج بھی کرتا ہے، کیونکہ جتنے بھی اعمال اس کے اوپر فرض کیے جاتے ہیں ان کو ادا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ شخص جو سب سے اونچے درجے کا ہے، یہ افضل المنازل، سب سے اونچے درجے کا انسان ہے، جس کو اللہ نے مال بھی عطا کیا اور علم بھی عطا کیا۔ یعنی علم کا مطلب یہ کہ اس کو اعمال کی توفیق بھی عطا کی، یعنی مال کو اگر خرچ کرتا ہے اپنے علم کی روشنی میں صحیح ڈائریکشن میں خرچ کرتا ہے، اگر مال کو کماتا ہے تو صحیح ڈائریکشن سے مال کو کماتا ہے۔ تبھی تو آپ جانتے ہیں کہ وہ جو مشہور حدیث ہے کہ جس میں 5 سوال روز محشر میں بندے سے کیے جائیں گے، جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا اس وقت تک اپنی جگہ سے ہٹے گا نہیں۔ ان میں مال کے بارے میں 2 سوال ہیں، ایک تو یہ سوال ہوگا کہ تمہیں زندگی حیات عطا کی تھی، زندگی کہاں خرچ کی، دوسرا کہ تجھے جوانی دی تھی، جوانی کہاں کھپائی، تیسرا فرمایا تجھے مال دیا تھا تو نے مال کہاں سے کمایا، اور پھر اگلا سوال کہ مال کو خرچ کہاں کیا۔ گویا کہ مداخل اور مخارج دونوں سوال کیے جائیں گے۔ معلوم ہے کہ مال کا کمانا بھی حلال ہونا چاہیے اور مال کا خرچ کرنے کا راستہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ آج لوگ مال کمانے میں تو بسا اوقات حلال کا بڑا خیال کرتے، یار حلال ہو
یا حلال مال لے لیا، حلال مال سے حرام کما رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، یا حرام مال حاصل کر لیا، کمانے میں پرواہ نہیں کی، یار کوئی بات نہیں، یار کوئی آنے دو، مال آ رہا ہے بھائی۔ یا لا آف لینڈ کون سا منع کرتا ہے، یار سود کھاؤ، رشوت کھاؤ، حرام کھاؤ، لا آف لینڈ کے مطابق حلال ہے لے لو بھائی، لیکن وہ حرام مال لے کر حلال گوشت تلاش کرتے ہیں، یار حلال گوشت کہاں ملتا ہے، یا فلاں چیز کہاں ملتی ہے، یار حلال ہونا چاہیے، یار پیور حلال پاک۔ دیکھو کمایا آپ نے حرام، وہ ڈھونڈ رہے ہیں آپ حلال۔ تو مالک اس لیے حدیث میں آتا ہے دو سوال کیے جائیں گے، ایک اس کے مداخل کا سوال کیا جائے گا، یہ تم نے کمایا کہاں سے، حلال راستے سے کمایا یا حرام سے کمایا، اور دوسرا سوال کیا تم نے خرچ کہاں کیا، حرام میں خرچ کیا کہ حلال میں خرچ کیا۔ حالانکہ آج خرچ کرنے والے یہ سوچتے ہیں یار میرا پیسہ ہے، میرا مال ہے، جہاں چاہے خرچ کروں، حرام میں خرچ کو حلال پر کون پوچھنے والا ہے، ٹک 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 جب آرڈر کر رہا ہے حلال حرام سب کچھ آرڈر کر رہا ہے، لے رہا ہے، کھا رہا ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں کیوں کہ یہ عطا کرنے والا اللہ، مما رزقناہم ينفقون، فرمایا اللہ ہی آپ کو عطا کرتا ہے، لہٰذا دینے والے پوچھے گا بھائی آڈٹ آخرت میں آڈٹ ہوگا، دنیا میں بھی تو آڈٹ ہوتا ہے، دنیا میں آڈٹ ہوتا تو آپ سوچتے یار کوئی وائلیشن نہ ہو جائے، یار لیگلی طریقے سے یار دیکھو یار بک کیپنگ ذرا صحیح کرو یار، اکاؤنٹنٹ سی پی ایس صاحب ذرا ہاتھ ہلکا رکھو یار، مسئلہ نہ ہو جائے۔ آڈٹ ہوتا تو کانپنے لگتے ہیں، تو وہاں آڈٹ ہوگا اسی بات کا کہ کمایا کہاں کس سے تھا اور خرچ کہاں پہ ہوگا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، اور ان کو خلافت و اجازت اور تلمذ کی شان حضرت علی مرتضیٰ باب العلم والقضاء ان سے حاصل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کے مصارف کو دیکھ کر مخارج کا اندازہ لگا لیتا ہوں، مطلب لوگوں کا مال کہاں پر خرچ ہو رہا ہے، اس خرچ کے راستے دیکھ کر میں اس کے مداخل کا اندازہ لگا لیتا ہوں کہ انہوں نے کمایا کہاں سے۔ اگر حرام میں خرچ ہو رہا ہے تو میں اندازہ لگا لیتا ہوں یہ آیا بھی حرام سے تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی لا یقبل اللہ الا طیب، اللہ تبارک و تعالی پاک کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتے، اللہ پاک قبول کرتے ہیں، پاک مال کو قبول کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ناپاک کو قبول نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں مال تو میں ان کے اخراجات کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہوں کہ ان کا مال آیا کہاں سے، جس قسم کے راستے سے آیا ہوتا ہے اس قسم کے راستے ہی میں خرچ ہوتا ہے، ان کو نیکی کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو حرام مال اپنے پر حرام کر رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی حرام کو قبول نہیں کرتے، حلال اور پاکیزہ کو اللہ تبارک و تعالی قبول کرتے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا کہ ان اللہ طیب، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی خود پاک ہے، اللہ خود پاک ہے، لہذا پاک و حلال ہی کو قبول کرتا ہے۔ اور یہاں پر ہم نے دیکھا، اور آج بھی آپ بھی دیکھتے ہوں گے، مسجد کے لیے آپ نے چندے کا اعلان کیا، مدرسے کے لیے اعلان کیا، مدرسے کے لیے کتابوں اور قرآن کریم کا اعلان کیا کہ یار مسجد کے لیے چندہ دے دو بھائی، رو دھو کے $100 نکلتا، بڑی مشکل سے $200 نکلتا ہے۔ یہ تو میری اپنے کانوں کے سنا دیکھوں گا واقعہ ہے، آج سے 15 سال 20 سال پہلے کی بات، لوگوں نے بتایا کہ جناب اعلان کر رہے ہیں کہ مسجد کے لیے آپ مسجد بن رہی چندہ دے دو، تو بڑے بڑے پیٹوں والے سیٹ بیٹھے ہیں، بڑی مشکل سے $500 نکل رہا ہے۔ لیکن عین اسی جگہ پر جب اعلان ہوتا ہے کہ فلاں سنگر پاکستان سے ہم نے بلایا ہے، فلاں ہم نے گلوکار بلایا ہے، فلاں گلوکارہ بلائی ہے، اور لوگوں نے مجھے بتایا کہ نور جہاں جب تک وہ مرحومہ نہیں تھیں اس وقت اس کو ایک وقت میں بلایا تھا، کہا کہ نور جہاں ترن ملکہ ترن نور جہاں کو ہم نے بلایا ہے، بھائی دو چندہ دو۔ وہی لوگ جو مسجد کے لیے $200 نکالتے ہوئے چیخ رہے تھے، جان نکل رہی تھی، انہوں نے $10,000 کے چیک لکھے، $20,000 کے چیک لکھے۔ معلوم یہ ہوا، دیکھو یہی حسن بصری فرماتے ہیں تمہارے مخارج و خرچ کرنے کی جگہوں کو دیکھ کر میں تمہارے مداخل کا اندازہ لگا لیتا ہوں تم نے کمایا کیسے۔ اللہ کے کلام پڑھنے والے بچوں کے لیے خرچ کرنے کے لیے آپ کے پاس $100 بڑی مشکل سے نکلتا ہے، اور وہاں آپ 20-25,000 کے چیک لکھ رہے ہیں۔ بس سمجھ جائیے، تو بھائی یہ مقصد ہے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنے نیک کاموں کے لیے قبول نہیں کر رہے ہیں، وہاں آپ کو توفیق نصیب نہیں ہو رہی۔ تو مال تو گویا کہ یہ پہلی ایک چیز جو مال ہے کہ مال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی آزماتے ہیں۔ تو اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہترین وہ شخص ہے اعلیٰ درجے کا جس کو مال بھی عطا کیا اللہ نے، علم بھی عطا کیا، یعنی علم عطا کرنے کا مطلب اس کو اعمال کی توفیق بھی عطا کی، فرمایا کہ اعلیٰ مقام پر ہے یہ شخص۔ اور دوسرا فرمایا وہ شخص ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی علم تو عطا کیا، اعمال کی توفیق تو دی، نماز بھی 5 وقت بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی اپنے وقت پہ رکھتا ہے، اور اسی طریقے سے باقی اور جو امور دینیہ اخلاق حسنہ سارے کرتا ہے، لیکن مال نہیں اس کے پاس، غریب ہے، مفلس ہے، نہ زکوٰۃ دینے کے قابل، نہ حج کرنے کے قابل ہے، اب مال نہیں ہے۔ اعمال ہے، علم ہے، لیکن اس کے بعد مال نہیں ہے۔ البتہ وہ ایک جذبہ رکھتا ہے،
وہ کہتا ہے کاش وہ جو شخص ہے اس کے پاس دیکھو علم کے ساتھ مال بھی ہے، کاش میرے پاس بھی اگر ویسا مال ہوتا تو میں بھی یوں ہی خرچ کرتا جیسے یار وہ خرچ کرتا ہے، کبھی مسجد بنواتا ہے، کبھی مدرسے میں دیتا ہے، کبھی غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، کبھی ننگوں کو کپڑے پہناتا ہے، یار جب اس سے کوئی غریب مانگتا فوج کی جھولی بھر دیتا ہے، کاش میرے پاس بھی مال ہو میں اسی طرح خرچ کروں جیسے وہ کرتا ہے۔ دیکھو اس کے بعد علم ہے، اعمال کی توفیق ہے، لیکن مال نہیں ہے، صرف ایک نیک جذبہ ہے۔ نبی کیا فرماتے ہیں، وہ اپنے اس نیک جذبے کی وجہ سے اس کا درجہ پہلے والا ہو جاتا ہے، یعنی یہ پہلے والے کے درجے کے برابر ہو جاتا ہے، حالانکہ اس نے کچھ نہیں کیا لیکن نیک نیت اور جذبہ رکھا، کاش میرے پاس ہوتا تو میں بھی ایسے خرچ کرتا۔ حاتم طائی کو اللہ نے دیا، اس کا دسترخوان ہر وقت کھلا رہتا تھا، کاش میرے پاس ہو میں بھی دسترخوان کھول کے رکھوں، جب کوئی بھوکا ہے تو کھانا کھائے، 24 گھنٹے میرا دسترخوان کھل رکھے۔ بھئی یہ تمنا چاہت، فرمایا اس پر اللہ تبارک و تعالی اس کو پہلے والے آدمی کا اجر دے دیتے ہیں، اور فرمایا یہ دونوں کے دونوں ایک ہی درجے میں ہیں۔ دیکھو ہمارا دین نیت کا نام ہے، جذبے اور نیت کا نام ہے یہ دین اسلام، جذبہ اور نیت آپ رکھے بس۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کتنے بعض ایسے لوگوں کے کل روز قیامت میں ان کے جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے اس میں ایسے ایسے اعمال ذکر ہوں گے کہ وہ خود سوچیں گے یار میں نے یہ تو کیا ہی نہیں۔ لکھا ہوگا تہجد پڑھتا ہے، تہجد لکھے ہوں گے اس کے، وہ سوچے گا یار تہجد میں نے زندگی میں کبھی پڑھا نہیں، نمازیں لنگڑی لولی پڑھی میں نے اور میرے یہاں تہجد، یہ سوچے گا یار فرشتوں نے رکھتا، وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں ایگزیجریٹ کر دیا، ایگزیجریٹ کر دیا، کوئی ایگزیجریٹ کر دیا، لگتا ہے یار اتنا لکھ دیا، میں تو اتنا تھا بھی نہیں یار، یہ وہ صدقات یار میں تو خود مفلس صدقے کہاں سے لکھ دیے۔ تو فرشتوں سے کہا کہ بھائی یہ تم لوگوں کوئی مسٹیک تو نہیں ہوگی بھائی، میں تو یہ کیا ہی نہیں۔ کہا کہ نہیں بھائی ہمارے بالکل ہے، یہ جو یہی ہے جو حکم ہوا وہی لکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھیں گے رب کریم یہ کیا ماجرا ہے، اس نے تو یہ اعمال کیے نہیں، یہ لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے بھی پتا ہے، اصل میں اس نے نیت اس ہر عمل کی رکھی، جس نیت اور روزانہ یہ تہجد کی نیت کر کے سوچتا تھا کہ کاش میں رات اٹھوں میں تہجد پڑھوں گا، لیکن زندگی بھر اس کو موقع نہیں ملا، نیت اور تمنا اس کی یہ جذبہ یہی رہا، تو فرمایا اس نیت اور جذبے پر میں نے اس کے تہجد لکھ دیے۔ اللہ کے بندو کتنا آسان ہے، آپ یہ کبھی روز یہ سوچ کے سو جائیں آپ کے تہجد لکھے جا رہے ہیں، روز یہ سوچیں کہ یار یہ دیکھو ایتھوپیا میں قحط آ گیا، فلاں جگہ بھوکے مر رہے ہیں، میرے پاس ہو کاش میں ان کو کھلا دوں، میں اب کھانا کھا کے کیسے سیر ہو رہا ہوں، ٹھنڈا پانی پی کیسے سکون مل رہا ہے، کاش اگر میرے پاس ہو میں ان پیاسوں کو پانی پلا دوں۔ تو آپ یہ جذبہ صرف رکھیں، اللہ تبارک و تعالی نامہ اعمال میں لکھ لیں گے، اور کل آپ دیکھیں گے کہ میں نے کیا تو ہے نہیں، اللہ کہے کہ تیرے جذبے پر لکھ دیا۔ یہ ہمارا دین اتنا کام کا ہے، اتنا آسان ہے، لیکن بس جذبہ۔ تو فرمایا کہ دیکھو دوسرے آدمی سے جذبہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جو اسی پہلے والے درجے میں داخل کر لکھا ہے نا کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک گاؤں میں قحط آ گیا، لوگ بستی میں سے نکل کے اپنے بوری بستر اٹھا کے جا رہے ہیں دوسری جگہ پہ۔ اب ایک شخص وہ بھی چلا جا رہا ہے تو راستے میں دیکھو ایک بہت بڑا ریت کا ٹیلا نظر آیا، وہ دیکھتے ہوئے ٹیلے کو دیکھتے ہوئے جا رہا ہے، سوچتا کاش اگر یہ آٹا ہوتا، یہ اناج ہوتا تو میں اپنے پورے گاؤں میں تقسیم کر دیں۔ اور یہ گاؤں بیچارہ ساری ہجرت کر کے جا رہے ہیں، نقل مکانی ہو رہی ہے، کاش یہ بیچاروں گھر بار نہ چھوڑنا پڑتا، میں یہ سارا کا سارا ٹیلا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا۔ یہ ایسے نیت کی، سو چل پڑا، چلتا رہا۔ تو وقت کے پیغمبر کو فوراً وہی آ گئی، کہا کہ اس شخص کو بشارت دے دو کہ ایک ٹیلا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب دے دیا، اجر دے دیا، ابھی خرچ نہیں کیا، نہ وہ اناج بنا، یہ نیت اس نے رکھی کاش یہ ہوتا تو میں خرچ کر دیتا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو نوٹ کر لیا کہ اس کو ایک ٹیلا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر اس پر۔ تو فرمایا یہ دوسرا آدمی، اور حدیث فرمایا تیسرا وہ آدمی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال عطا کیا ہے، علم عطا نہیں کیا، اس میں مال ہے علم نہیں ہے۔ علم نہ ہونے کا مطلب ہے کہ اعمال نہیں ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، مال ہے، اور جب چونکہ علم نہیں ہے، جاہل ہے، جہالت کی وجہ سے اپنے مال کو بے بہا خرچ کرتا ہے، کہیں اسراف کر رہا ہے، کہیں تبذیر کر رہا ہے، کہیں عیاشی میں اڑا رہا ہے، کہیں گانے بجانے میں اڑا رہا ہے، کہیں جب فحاشیوں میں گویا کہ مال سے خوب عیاشیاں، ساری بدمعاشیاں جو دل میں آتی من مانی کر رہا ہے مال کے۔ یہ شخص فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت برا شخص ہے، بہت برا شخص ہے، اللہ کے اس کا مرتبہ بہت برا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ چوتھا شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ مال عطا کیا، نہ علم عطا کیا، مطلب ہے اس کو نہ اعمال کی توفیق ملی ہے، نہ مال ملا ہے۔ چوتھا وہ شخص، اب یہ چوتھا شخص یہ سوچتا ہے کہ کاش میرے پاس ایسا مال ہوتا جیسے اس کو بنایا، بل گیٹس کو اللہ نے دیکھو کتنا دے، یار بل گیٹس والا مال میرے پاس ہوتا، عیاشیاں کرتا، بدماشیاں کرتا،
یہ کرتا اور وہ یہ سوچتا ہے اوہ میرے پاس ہے نہیں، میں غریب ہوں، وہ یہ نیت کرتا ہے۔ نبی کیا فرماتے ہیں؟ اس نیت کی وجہ سے یہ تیسرے والے آدمی کی طرح یہ بھی اللہ کی نظر میں برا ہو جاتا ہے، یہ بھی برا ہو جاتا ہے، حالانکہ اسے کیا کچھ بھی نہیں، صرف جذبہ اور نیت رکھی، ایک مصمم ارادہ رکھا کہ اگر میرے پاس مال ہوتا میں عیاشی اور فحاشیاں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جو ہے گناہ گار لکھ لیتے ہیں، گویا کہ یہ تیسرے درجے کا اور چوتھے درجے کا دونوں شخص ایک ہی مقام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ دیکھو دوسرے نمبر والے شخص نیت کی وجہ سے بلند ہو گیا اور چوتھے نمبر کا شخص نیت کی وجہ سے اور پست ہو گیا۔ اس لیے نبی نے فرمایا کہ چار ہی طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جن کو اللہ نے مال اور یہ علم دونوں عطا کر دیا، ایک وہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے جو وہ علم عطا کیا مال عطا نہیں کیا، ایک وہ جن کو اللہ نے مال عطا کیا علم عطا نہیں کیا، ایک وہ جن کو مال اور علم دونوں عطا نہیں کیا۔ اور آپ اگر جائزہ لیں تو دنیا میں یہ چار ہی طرح کے شخص ہیں، چار کے بعد کوئی پانچواں نہیں ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیں ہمیں پتہ چل جائے گا ہم ان میں سے کس کیٹیگری میں ہیں۔ اسے نبی فرمایا کہ مال اور اعمال، گویا کہ مال اور اعمال ہی کا دنیا کے اندر امتحان لیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مال عطا کر کے آزماتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بندہ کرتا کیا ہے۔ واقعہ لکھا ہے اور پہلے بھی کئی بار میں سنا چکا ہوں، پیران پیر حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، ان کی تجارت بھی تھی، وقت کے اتنے بڑے غوث ہیں، ان کی تجارت، ان کی کھجوروں کے بحری جہاز جو افریقہ تک جاتے تھے، اللہ اتنی تجارت بھی عطا کر رکھی تھی۔ ایک مرتبہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہیں درس دے رہے ہیں، تو منیجر نے آ کے کان میں کچھ کہا، آپ نے فرمایا الحمدللہ، یہ فرمایا چلا گیا۔ آپ نے بھی اپنا بات شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر آیا، پھر کان میں سے کچھ کہا، آپ نے سر اٹھایا فرمایا الحمدللہ، چلا گیا۔ تو اہل مجلس بڑے حیران ہوئے، مریدین متوسلین نے کہا حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ پہلے شخص نے کچھ کہا آپ نے کہا الحمدللہ، یہ دوبارہ آیا پھر اسے کان میں کچھ کہا آپ نے کہا الحمدللہ۔ تو اگر اجازت فرمائے تو آپ ہمیں کچھ بتائیے، ہم سمجھے نہیں یہ قصہ کیا ہے۔ فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے، منیجر نے مجھے اطلاع دی کہ آپ کا جو کھجوروں کا جو بحری جہاز افریقہ گیا تھا، افریقہ گیا، وہاں پہنچ گیا الحمدللہ، وہ لنگر انداز ہو گیا ہے۔ تو میں نے اس پر جو ہے الحمدللہ کہا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آ کے اس نے مجھے اطلاع کی، اور اطلاع یہ کی، فرمانے کا کہ وہ جو بحری جہاز بھیجا تھا وہ لنگر اندازیوں بلکہ وہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ اس پر میں نے الحمدللہ کہا۔ تو مریدین نے کہا حضرت یہ کیا بات ہوئی؟ نقصان ہوا تو بھی آپ نے الحمدللہ کہا، اور نفع ہوا تو بھی آپ نے الحمدللہ کہا۔ پہلے آپ کو ڈوبنے کی خبر ملی تو آپ نے کہہ دیا الحمدللہ، پھر آپ کی پتہ چلا کہ نہیں وہ ڈوبا نہیں، وہ خیریت سے پہنچ گیا ہے، تو بھی آپ نے الحمدللہ کہا۔ یہ سمجھ میں نہیں آئی بات، حالانکہ نقصان پہ تو انا للہ کہا جاتا، آپ نے الحمدللہ کہا اس پر۔ اب یہ سننے والی بات ہے بھائی، یہ فرق ہے ہم میں ان اولیاء اللہ میں۔ یہ اولیاء اللہ بھی اللہ کی دنیا کی تجارتیں کرتے ہیں، لیکن یہ کس انداز سے کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب مجھے پہلے انہوں نے خبر دی کہ وہ جہاز لنگر انداز نہیں ہوا، ڈوب گیا ہے، تو میں نے اپنے دل کے اندر جھانکا، دل پر نگاہ کی کہ اس ڈوب جانے کا غم یا صدمہ میرے قلب میں ہوا یا نہیں، یا اللہ کی محبت میں میرا دل سرشار ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ میرا دل اللہ کی محبت میں سرشار ہے، اس کو اس کا کوئی غم نہیں ہوا کیونکہ اس کی طرف سے ہے، لہذا میں اس دل کی محبت الہی میں سرشاری پر الحمدللہ کہا، عبداللہ کہا۔ اور فرمایا کہ جب مجھے بتایا کہ خیریت سے پہنچ گیا ہے تو میں نے پھر اپنے دل کو جھانکا کہ اس کے اندر اس خیریت سے پہنچنے پر خوشی کا کیفیت تو نہیں، اور وہ اللہ کی محبت میں میرا جو دل مست ہے اسی مستی کے اندر ہے، یا یہ کہ دنیا کے اس نفع پر خوش ہو رہا ہے۔ تو میں نے جب دیکھا تو میرا دل اللہ کی محبت اسی طرح مست تھا، اس مستی اور کیف و سرور پر میں نے الحمدللہ کہا۔ میں نے اس نفع نقصان پر نہیں، میں نے اپنے مالک اور خالق کی محبت میں میرا قلب جو موجزن ہے، فرمایا کہ میں اس کیفیت پر الحمدللہ کہہ رہا ہوں۔ بس یہی ہوتا ہے کہ بندہ مومن اس علم کی وجہ سے جو نبی فرما رہے ہیں، وہ تجارت بھی کرتا ہے تو اس کی نگاہ اپنے اللہ پہ رہتی ہے، نفع ملتا ہے تو بھی اپنے اللہ کو دیکھتا ہے، نقصان ہوتا ہے تو بھی اللہ کو دیکھتا ہے، کیونکہ النافع الضار، نفع دینے والی ذات اللہ ہے اور الضار نقصان دینے والی ذات اللہ ہے۔ یہ دنیا تو ایک اسباب کا دائرہ ہے، اسباب میں اپنی طاقت کوئی نہیں جب تک مسبب الاسباب فیصلہ نہیں کرتا۔ تو مومن بندے کی نگاہ اپنے اللہ پہ رہتی۔ تو حقیقت یہ جب اس انداز سے انسان سوچتا تو پھر انسان کے دنیا کی تجارتیں بھی آسان، نفع نقصان بھی آسان، دنیا کی تکلیفیں آسان، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نفع ہے تو خدا کی طرف سے ہے، نقصان ہے تو خدا کی طرف سے ہے۔ نتیجہ یہ کہ نفع کے وقت وہ شاکر بن جاتا ہے اور نقصان کے وقت وہ صابر بن جاتا ہے۔ تو دیکھو نفع اور نقصان، صبر اور شکر، جیسے میں نے عرض کیا کہ صبر اور شکر کا امتحان
اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسی حدیث میں فرمایا کہ میں تمہیں 3 چیزیں قسم کھا کے کہتا ہوں، 3 چیزیں قسم کھا کے کہتا ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ میں قسم کھا کے یہ کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، میں تمہیں قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں۔ اور یہ قسم اس لیے کھا رہے ہیں کیونکہ عام ماحول میں ہر انسان ہی سمجھتے یار صدقہ دینے سے مال کم ہوتا ہے، یا 100 روپیہ تھا 50 صدقے میں دے دے 50 رہ گئے یار کم ہو گئے، یا صدقے سے مال کم ہو گیا۔ تو فرمایا کہ یہ جو تصور تمہارا دماغوں میں بیٹھ کے یاد رکھو، میں تمہیں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، تم اللہ کے راستے میں صدقہ دو گے اللہ تبارک و تعالی اس کو 700 گنا کر کے عطا کر دیں گے، 700 گنا۔ تو آج حدیث میں آتا ہے بنی اسرائیل کے زمانے میں نبی پاک فرماتے کہ تین لوگ تھے، ایک کوڑی تھا، ایک گنجا تھا، اور فرمایا کہ ایک اندھا تھا، لیکن تینوں فقر و فاقہ سے پریشان تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی آزمائش مطلوب ہوئی تو ایک فرشتہ ان کے پاس آیا، سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا، کوڑی سے کہنے لگا خیریت ہے، کیا حال ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ ہاں پریشانی بہت ہے، کوڑ سارا میری جلد جلی پڑی ہے، کوڑی ہوں، کوڑ کا مرض ہے اور مالوں کا تنگ دستی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ حالانکہ وہ انسانی شکل میں، فرشتہ نہیں انسانی شکل میں تھا، اس کو تو نہیں خبر تھی فرشتہ ہے، کہا کہ اچھا میں تمہیں یہ اونٹنی دیتا ہوں، یہ اونٹنی تم لے لو اور اس سے تمہارا گزر بسر کرو، اور سے اس کے بدن پہ ہاتھ پھیرا، اس کی ساری جلد بالکل ٹھیک ہو گئی، چلا گیا۔ فرشتہ چلا کہ دوسرے کے پاس آیا گنجا، اس کے پاس آیا کہ بھیا سب خیریت ہے، کیسا چل رہا ہے؟ کہا جی کیا بال نہیں ہے سر پہ، چاہتا ہوں بال آ جائیں، طبیعت بھی خراب رہتی ہے اور تنگ دستی، فقر و فاقہ۔ فرمایا کہ اچھا، تو فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، بال آ گئے، اور اس کو ایک گائے دے دی کہ یہ گائے ہے، اس سے گزر بسر کرو۔ اس کے بعد نابینا کے پاس، اندھے کے پاس آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اب وہ اندھے کے پاس آیا، اندھے سے پوچھا کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی تکلیف تو نہیں؟ کہا کہ ہاں آنکھیں نہیں ہیں، دنیا کے نظارے دیکھو، خدا کی قدرتیں دیکھوں، بہت سے کام اس کی وجہ سے جو ہے وہ رہ جاتے ہیں، آنکھیں نہیں ہیں اور تنگ دستی بھی ہے۔ تو فرشتے نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھیں آ گئیں اور اس کو ایک بکری دے دی کہ یہ بکری، اس کا دودھ پی اور اپنا گزر بسر کر، چلا گیا۔ اب کئی سال کے بعد، ایک عرصے کے بعد وہ فرشتہ دوبارہ بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھو اب یہ امتحان ہو رہا ہے۔ پہلے کے پاس کوڑی کے پاس آیا، ایک مفلس و غریب بن کے آئے فرشتہ، کہہ گئے جی اللہ کے نام پہ مجھے دے دے، جیسے اللہ نے تجھے عطا کیا، تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے تجھے ظاہری صحت بھی دی، خوبصورت جلد بھی دے دی، بیماریوں سے نجات دے دی، اور تجھے اتنا مال و دولت دے دیا کیونکہ اس اونٹنی سے آگے جانور ہی جانور، اونٹنیوں سے پورے باڑے بھرے پڑے ہیں، رونق ہو گئی۔ کہا کہ مجھے بھی اللہ کے نام پہ کچھ دے دے۔ کہا کہ یہ تم نے یہ کیا بات کہی کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا اور مجھے ملا، یہ تم نے کیا بات کی؟ کہاں تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا نا، ایسے مفلس تھا، تنگ دست تھا اور کوڑ کا مرض تھا تجھے، تو وہی تو ہے۔ نالائق، یہ کیا بات کر رہے ہو؟ میں تو جدی پشتی نواب ہوں، یہ شروع سے میرے دادا پردادا ہی کرتے تھے، وہاں سے چلا آ رہا ہوں، اور یہ جلد میری ایسی تھی، یہ کس نے کہا تمہیں؟ اس پر ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی۔ فرشتہ سنتا رہا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو یہ کہتا ہے کہ تو کچھ نہیں تھا، تو جدی پشتی نواب تھا اور تو ایسا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسے ہی کر دے جیسے تو تھا۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر آیا، اسی طرح بیمار اور مفلس ہو گیا، چلا گیا، دوسرے کے پاس آیا، دوسرے سے کہا کہ اللہ کے نام پہ دے دے، مفلس و غریب ہوں، میں بہت ضرورت مند ہوں، تو تجھے جیسے اللہ نے دیا ہے، تیرے بال نہیں تھے، تیری حالت خراب تھی، اللہ نے تجھے خوبصورت بنا دیا، تجھے یہ مال و دولت دیا، دیکھو تیری کتنے بڑے گائے کے باڑے ہو گئے تھے، میری مدد کر۔ وہ بھی تپ گیا، یہ کیا بات کر رہے ہو، میں جدی پشتی نواب ہوں، یہ تم نے کیا بات کی، بالکل ایسی تھا میں تو۔ اب ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو نہیں مانتا تو جو جیسا تھا اللہ تجھے ویسے ہی کر دے۔ وہ اسی وقت اس کے بال اڑ گئے اور وہ مفلس غریب، سب جانور غائب، ختم ہو گئے، ہلاک ہو گئے، اور یہ وہاں سے چلا۔ تیسرے کے پاس آیا، تیسرا نابینا اندھا، اندھے کو کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دے، تو دیکھے تیری آنکھیں نہیں تھی، اللہ تجھے آنکھیں دی، تو مفلس تھا، اللہ نے تجھ پہ کرم نوازیاں کر دیں، آج تو دیکھو تیرے پہ اتنا مال و دولت آ گیا ہے، تو مجھے بھی کچھ دے دے۔ اندھے نے کہا ہاں بالکل صحیح کہہ رہا تو صحیح کہہ رہا ہے، میرے پاس واقعی کچھ نہیں، نہ آنکھیں تھیں نہ مال تھا، یہ سارا مال جو اللہ نے اپنی رحمت سے دیا اور مجھے آنکھیں بھی دے دی ہیں، لہذا تیرا جی چاہتا ہے جتنا مال اس میں لے جانا لے جا، کیونکہ میرے اللہ نے مجھے دیا تھا، لہذا میں اللہ کے بندوں کو دوں، ضرورت مندوں کو دوں، جیسے اللہ نے مجھ پہ رحم کیا ایسے میں تجھ پہ رحم کرتا ہوں، میرے جتنے لے جانے لے جا۔ بس یہ کہنا تھا، فرشتہ فرشتے کا حشاش بشاش ہنس خوش ہو گیا، اور فرمایا اس کو سینے سے لگایا، فرمایا کہ نہیں، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، تجھے آزمانے کے لیے آیا تھا، تجھے تیری آنکھیں بھی مبارک ہو، تیرا مال بھی تجھے مبارک ہو۔
اور فرشتہ غائب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے دیکھو یہاں پر جس نے اس مال کی آزمائش کے اندر پاس ہو گیا اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کو اور دگنا تگنا کر دیا، اور جنہوں نے مال کے اندر آزمائش کے اندر وہاں مارے گئے اور اپنے دعوے کرنے لگے اللہ تبارک و تعالی دوبارہ سے ان کو مفلس کر دیا۔ اسے یاد رکھو، مال یہ بڑی نعمت ہے، اس کو خرچ کرتے سوچو غلط جگہ تو خرچ نہیں ہو رہا، کماؤ تو کہ دیکھو غلط جگہ سے کما تو نہیں رہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اور پھر مزے کی بات اللہ تبارک آج بھی آزمائشیں ہوتی ہیں، آپ سمجھے بنی اسرائیل میں نہیں، آج ایسے وقت میں آپ کے پاس مانگنے والا آ جاتا ہے جب آپ خود مفلس ہیں، آپ کا $50 ہی آپ کی جیب میں ہے کچھ نہیں، این اسی وقت ایک بابا جی آ جاتے ہیں بوڑھے مفلس غریب اللہ کے نام، آپ اس کو وہ نہ سوچے یار میرے پہلے کچھ نہیں، اس کو کیا دے دیں میاں چلو جی آگے چلو یا اللہ کے نام پہ ایک روٹی دے دے، آپ کو میرے پہلی 2 روٹیاں ہیں میں اس کو دے پیٹ کیسے بھرے گا، نہیں میاں آگے نہیں، یہ پتے کی بات بتا رہا ہوں، آج بھی اللہ بس اوقات حضرت خضر علیہ السلام ایسے فقیر مفلس بن کے تمہیں آزماتے ہیں، یہ تجربات ہیں جو بتا رہا ہوں میں، وہ آتے ہیں ایسے وقت میں آتے ہیں جب آپ خود مفلس ہیں، خود پریشانی و مصیبت میں ہیں، اور وہ اپنی مصیبت کی داستان لے کے آتا ہے، سمجھ لو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر رحمت ہونے والی ہے، آج اگر میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے لمحے مجھے مصیبت سے نکال دے گا۔ کبھی اس راز کو نہ بھولنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی آزمائشیں کرتے ہیں، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں اور یار میں خود مصیبت میں ہوں، چلو یار اگلا آگے چلو کیا تو آ گیا میرے پاس، نہیں اسی وقت ٹھٹک جاؤ گے یار این مصیبت کی حالت، کیا رب کو پتہ نہیں تو مصیبت میں ہے، رب کو پتہ نہیں تو مفلس ہے، رب کو پتہ نہیں تو خود بھوکا ہے، اللہ نے اسی وقت فقیر تیرے پاس بھیجا ہے، اس کا اللہ لا علم تھا تیری حالت، نہیں اللہ کو علم ہے، اللہ کو علم ہے یہ مفلس ہے، پریشان ہے، تکلیف میں ہے، این اسی وقت اللہ تبارک اپنا ایک بندہ آزمائش فرشتہ بھیج دیتا آزمائش کے لیے، سمجھ جاؤ کہ جب اللہ کو سب میری حالت پتہ ہے پھر بھی میرے پاس یہ مانگنے کے بندہ بھیج دیا، اس کا مطلب بس اب یہ اللہ کی کو فتوحات کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ آپ اس مدد کر کے دیکھو اس وقت، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آپ کے لیے فتوحات کا دروازہ کھولتے۔